ہم سے یہ عہد لیا گیا کہ ہر نعمت اور مصیبت کی دونوں روح دے گا کرے، کسی نعمت یا مصیبت کی محض ظاہری صورت کو نہ دیکھے، کیونکہ بعض دفعہ مصیبتوں کی شکل میں نعمتیں آتی ہیں اور کبھی نعمتوں کی صورت میں بلائی آ جاتی ہے۔ اگر ہم نعمتوں کی باطنی روح کو دیکھیں گے تو ان کو طرح طرح کی آزمائش میں گرے ہوا پائیں گے۔ کم از کم ایک بلا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت والے سے یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو کسی وقت بھی کسی مخلوق کی طرف سے منسوب نہ کرے کہ فلاں کی وجہ سے مجھ کو یہ نعمت ملی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی مطالبہ فرماتے ہیں کہ نعمت کو انہی موقع میں صرف کریں جہاں اللہ تعالیٰ کی اس کی صرف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت کا شکر بجائے محض زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی۔ اس طرح اگر ہم تکلیفوں اور مصیبتوں کے باطن پر نظر کریں تو ان کا اپنے حق میں بہت بڑی نعمت ہونا معلوم ہوگا، کیونکہ ان سے ذلت و عاجزی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا بازو جھک جاتا ہے اور سرکشی جاتی رہتی ہے۔ مصیبت سے انسان کی آزمائش اس وقت کی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دربار خداوند کی طرف اس کو متوجہ نہ کرتی ہو۔ جب نعمتیں اس کو خدا کی طرف متوجہ نہ کرتے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو راحتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا شاید اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی اول تو ان راحتوں اور نعمتوں میں رکھا، جب ان سے رجوع نہ ہوئی تو مصائب اور تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اور سیدی تاج الدین بن عطا اللہ نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ذلت ان کی سر پیدا کرے وہ اس سے اطاعت سے بہتر ہے جو غرور و تکبر پیدا کرے۔